بعده أدعو الأخ محمد ساوان حفظه الله أن يقترب من المذياع ويعرب عما يجيش في صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ وہی رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کا آدھا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ تمہارے تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا انتہا گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کا رہنے والے انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کا کام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اس سے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو یہ جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، ہمیں اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم وزر، مال دولت، جائیداد، زمین، دکان و کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعتیں نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی اور دنیا کا ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی. دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہے. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخرت میں آئے گی. اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت کہلائیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو ہم بدقسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح سلامت رکھے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.